اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ قرآن مجید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام، خاص طور پر اہل سنت کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مشہور شعر میں کہتے ہیں: یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری فضیلت کے لیے، تمہارے مقام کے لیے، تمہارے مرتبے کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھے لیکن آپ پر صلوات نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنے مقام، اتنے مرتبے اور اتنی منزلت ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فضائل اہل بیت علیہ السلام نہ خود بیان کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو بیان کرنے دیتے ہیں۔ امجد بلتستانی نے جو شعر پڑھا مولا علی علیہ السلام کی شان میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب امجد بلتستانی نے یہ شعر پڑھا تو کچھ لوگ امجد بلتستانی کی مخالفت کرنے لگے۔ انہیں امجد بلتستانی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امجد بلتستانی نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ مجھے یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق۔ اے علی، آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض نفاق ہے۔ یہ نفاق جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ نفاق کس طرح سے ظاہر ہو؟ وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا جب امجد بلتستانی نے شعر پڑھا، اس شعر پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ امجد بلتستانی نے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر مولا علی علیہ السلام کو عام کریں، مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں، ہم کوشاں رہیں تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے۔